یار اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ انجینئر صاحب کو ختم کر دو گے، ٹھیک ہے، ایک انجینئر ختم کر دو گے کہ جو آپ کے راستے میں آ گیا، جس نے آپ کے چندے بند کروا دیے، جس نے بزرگوں کے بارے میں یہ کچھ کہہ دیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، تو بھائی آپ اگر یہ مان رہے ہو کہ انجینئر کو آپ لائن سے ہٹوا دو گے، ٹھیک ہے، 295C لگوا کے اس کو پھندے پہ چڑھوا دو گے، انجینئر ختم کر دو گے، انجینئر کو مار دو گے، تو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ جو اس بندے نے محنت کی، ہمیں شرک سے نکالا، ایک ایک انجینئر ہر محلے میں موجود ہے، ہر مسجد میں ایک انجینئر موجود ہے آج، ٹھیک ہے، جس کو انجینئرنگ کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آپ نے ہمارے تک کون سی باتیں پہنچائی، آپ نے ہم سے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء جیسی آیات چھپائیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا جیسی آیات ہم سے چھپائیں، ہم سے ڈگریاں مانگی، ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان تیرے پاس بخاری کا علم ہے، تیرے پاس جناب تو نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ تو بھائی اس کے لیے ہمارے پاس بالکل سمپل اور سادہ سا جواب ہے کہ ہمیں ڈگری ہمارے رب نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ وہ ڈگری یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ تو ہمارے نبی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک آیت آتی ہے، تمہیں دین کا کچھ بھی علم ہے، تھوڑا اتھینٹک، کہانیاں نہیں، اتھینٹک علم، تو وہ آگے پہنچا دو۔ تو بھائی جو ہم پڑھیں گے قرآن کو، اس کو آپ تک پہنچائیں گے نا۔ آپ بے شک کہتے رہو کہ بھائی آپ اس کو نہیں مانتے یا آپ نے بڑے عالم فاضل ہیں، لیکن اگر ہم بات کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، اگر آپ اس میں سے نکالیں گے کہ نہیں آپ امام بری سرکار کو پکار سکتے ہیں، آپ جناب لال شہباز قلندر صاحب کو پکار سکتے ہیں، آپ اس کو پکار سکتے ہیں، آپ اس کو پکار سکتے ہیں، تو بھائی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ ہمیں بات پہنچا دی ہے انجینئر صاحب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ بھائی آپ نے صرف اپنے رب کو مصیبت میں پکارنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دربار وہ ہے جس میں کوئی دربان بھی مقرر نہیں، جس کی اجازت سے ہم داخل ہوں، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب، ہماری ہر دھڑکن کو سننے والا ہمارا رب، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کے بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، واسطے کی ایک بات آئی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا صدقہ پیش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی ذات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا واسطہ پیش کرو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے بیچ میں ٹریک شروع کیا نا کہ جناب اس قبر پہ جاؤ، آپ کو 7 دن جانا پڑے گا، آپ کو 4 جمعے جانے پڑیں گے، پھر شفا ملے گی، آپ نے لوگوں کا پیسہ لگوا کے بیچارے گھر کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بیچارے سفر کرتے رہتے ہیں آپ کے بزرگوں کے پیچھے کہ بھائی منت مانگی ہوئی ہے، 11 اتوار آئیں گے چکر لگائیں گے، 11 جمعراتے چکر لگائیں گے تو بھائی آپ کی منت پوری ہوگی، آپ کے جناب گھر میں اولاد پیدا ہو جائے گی، آپ کے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مہربانی کر کے ان معاملات سے نکالو لوگوں کو، اپنے چندے مہربانی کر کے لینے بھی ہیں یا تھوڑے مل رہے ہیں، جو ابھی تک سسٹم چل رہا ٹھیک ہے، اب بہت کما لیا آپ نے، مہربانی کر کے دین کو کمائی کا ذریعہ مت بنائیں، ٹھیک ہے، دین کو جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، ٹھیک ہے، آپ کو حکم دیا، اس طریقے سے لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ اس سے پہلے میں ویڈیو نہیں بناتا تھا، نہ بنائی، لیکن اگر آپ نے انجینئر کو ختم کیا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک چاہتی ہے نا، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس بندے کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ انجینئر کو سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، عربی والا فتنہ، تو بھائی آپ نا بالکل رونگ ہیں، آپ بالکل غلط ہیں۔ ایک انجینئر دوبارہ اٹھے گا اور وہ اب ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے انجینئر آپ کو اپنی مسجدوں میں نظر آ رہے ہوں گے، جو آپ سے آ کے آج سوال کرتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہمیں تو نبی نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو کہ قرآن ہے، اور قرآن ہمیں جناب آپ کی باتوں کے بالکل الٹ چلا رہا ہے۔ تو بھائی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس چیز کو بلند کر رہے ہو، کس چیز کو اپنے اوپر نہ حاوی کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ ہے چھوٹے چھوٹے انجینئر، چھوٹے چھوٹے نبی کے امتی، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے والے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ بھائی تب تک آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے خاندان، اپنی اولاد،
اپنے مال حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کو عزیز نہیں جانیں گے. تو یہ انجینئر پتہ ہے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ رش کریں گے ایسے انجینئرز پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے استاذہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان او یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کھڑے ہونے کا مقصد یہ کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ بات کی ہے, آپ کا فرقہ جو بات بتا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کوئی قرآن میں نہیں بات آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ راستہ بتا رہے ہیں, تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے, ہم نبی کی مانیں گے. اور آئیں آپ بھی اس بات کو مانیں. تو آپ اپنے اوپر رحم کرو, ٹھیک ہے. اگر یہ تھوڑا عرصہ دکانیں چلوانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, تو مہربانی کر کے یہ چلنے دو. آپ نے یہ معاملہ کیا تو جیسے آج میں نے آواز بلند کی, مجھے بھی ہمت ملی, میرے ایمان نے آواز دی کہ بھائی آج تجھے بولنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کئی انجینئر بول رہے ہیں. تو اس طرح کا قدم اٹھانے کے بعد نا یہ انجینئر پھر بولتے ہی رہیں گے. تو مہربانی کریں اپنے اوپر آئیں اور حق بات کہیں, ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات انجینئر صاحب نے نہیں کی. اگر ان سے کوئی مسٹیک بھی ہوئی ہے نا تو آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اس طرح کا الفاظ استعمال آپ نہیں کریں. اگر وہ کرتے بھی ہیں اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں آپ کریں, ٹھیک ہے. ہم بھی جہاں پہ غلط ہیں ہمارے سامنے آیت رکھیں, ہم مانیں گے. آپ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی احادیث لائیں, خدا کی قسم ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یار کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو گئے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کے. تو ہم کیا ایک فرقے کو مانتے ہوئے یا انجینئر کے لیے, یار جس دن انجینئر نے کہا نا کہ بھائی وہ لائن سے یا پٹری سے اترا جس طرح کا آپ توقع کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو خدا کی قسم سب سے پہلے ان کے خلاف ویڈیوز بنانے والے ہم ہوں گے. یار انجینئر کی اوقات ہی نہیں ہے بھائی. ہم انجینئر کی نہیں مانتے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انجینئر سے محبت اس وجہ سے ہے کہ اس نے اس ڈوبے ہوئے شرک میں انسان کو شرک سے باہر نکالا اور نبی کے ساتھ سچی اور پکی محبت کا بتایا کہ کیسے کرنی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, ٹھیک ہے. علمی طریقے سے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے محبت کی, آپ کے پاس باتیں ہونی چاہیے جو قیامت کے دن جس چیز کا آپ جواب دے سکو. تو مہربانی کریں, اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, لیکن آپ کے سامنے یہ معذرت ہم بار بار کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی, آپ نے حق کا ساتھ نہ دیا, تو یہ معذرتیں ہم بار بار کرتے رہیں گے. السلام علیکم.